السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ کرک میں ایسے حالات فوراً ہی پیدا ہو گئے جن میں وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی افراد ہوتی تھی۔ تاجروں کے پاس بے شمار مال و دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے۔ قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں کسی قافلے کی اطلاع مل جاتی تو فوراً اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمران تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ لٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے دربار میں جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی صلیبی لڑکیوں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں تحائف دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمران چاہتے تو صلیبی ڈاکوں کا قلع قمع کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوں کو ایسی کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر آ کر بھی لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے ان سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مسلسل ڈاکوں سے پریشان کر کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے متعلق لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ خطرناک اور ناپاک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں جاتا نظر آ جاتا۔ کرک سے چند میل دور ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا مگر صلیبیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا اور اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں پیٹتے اور قہقہ لگاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوٹا ہوا یہ قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ دونوں مغویہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں اور فریادیں کرتی تھیں، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو،
हमारे साथ जो सुलूक करना चाहो कर लो, इससे ना मारो। एक बहन चिल्ला रही थी, आफाक खामोश हो जाओ, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर आफाक चुप नहीं हो रहा था। तमाशाइयों में मुसलमान भी थे जो अपना खून पी रहे थे मगर बेबस थे। उनकी गैरत उनकी नजरों के सामने से गुजरती जा रही थी और वो देख रहे थे। उनमें नौजवान मुसलमान भी थे और उनमें उस्मान सारिम भी था। उसने अपने नौजवान दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखें लाल थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस्मान सारिम थोड़ी दूर उस काफिले के साथ साथ चलता रहा। आगे एक गरीब सा मोची बैठा था जो लोगों के जूते मरम्मत किया करता था। उसे किसी मुसलमान ने अपने घर की डेवड़ी में सोने की जगह दे रखी थी और दिन भर वो बाहर बैठा जूते मरम्मत करता रहता था। बदकिस्मत काफिला उसके सामने से भी गुजरा। उसने भी आफाक की ललकार और लड़कियों की आहोजार सुनी थी। आफाक के चेहरे को खून से लाल देखा, उस पर सलीबियों का जुल्म होता भी देखा था, लेकिन उस तरह देखा था जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो। उस मोची को न कभी किसी ने मस्जिद में जाते देखा था न गिरजे में। वो यहूदियों की इबादत गाह में भी कभी नहीं गया था। उसकी तरफ वही तवज्जो देता था जिसे जूता मरम्मत कराना होता हो। उसे कभी किसी ने बोलते भी नहीं सुना था। वो खल्क का रांदा हुआ इंसान था जिसे सलीबियों के साथ कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इस्लामियों के साथ भी कोई वास्ता नहीं था। उस्मान सारिम चलते चलते उस मोची के करीब से गुजरने लगा तो रुक गया। कैदी आगे निकल गए थे, ऊंट जा रहे थे। जब आखिरी ऊंट गुजर गया तो उस्मान सारिम ने दोनों जूते उतारकर मोची के आगे रख दिए और उसके सामने बैठ गया। मोची किसी का जूता मरम्मत कर रहा था। उसने उस्मान सारिम को सर उठाकर देखा भी नहीं। उस्मान ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, इन दोनों लड़कियों को आज रात आजाद कराना है। जानते हो ये लड़कियां रात को कहां होंगी? मोची ने सर उठाए बगैर इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उस्मान सारिम के सिवा कोई और नहीं सुन सका था। जानता हूं, उस्मान सारिम ने जवाब दिया। सलीबी बादशाहों के पास होंगी, लेकिन हम में से किसी ने भी वो जगह अंदर से नहीं देखी। मैंने देखी है, मोची ने अपने काम में मगन रहकर कहा। वहां से लड़कियों को निकालना मुमकिन नहीं। तुम किस मरज की दुआ हो? उस्मान सारिम ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें जज्बात का लर्जा और गुस्सा था। कहने लगा, हमारी रहनुमाई करो। अगर हम लड़कियों तक पहुंच गए और पकड़े गए तो लड़कियों की गर्दनें काट देंगे, उन्हें सलीबियों के पास जिंदा नहीं रहने देंगे। कितने जवानों की कुर्बानी दे सकते हो? मोची ने पूछा। जितने जवान मांगोगे। कल रात? आज रात? उस्मान सारिम ने दबदबे से कहा। आज ही रात बर्जीस, आज ही रात। इमाम के पास पहुंचो, मोची ने कहा। कितने जवान? बर्जीस मोची ने सोचकर कहा, 8। हथियार सुन लो, खंजर, आतिशगीर मादा। उस्मान सारिम ने अपने जूते पहने और चला गया। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। उस्मान सारिम ने रास्ते में अपने 7 हमजोलियों को घरों से बुलाकर उन्हें इमाम के घर पहुंचने को कहा और खुद इमाम के घर चला गया। ये उसी मस्जिद का इमाम था जिसमें उस्मान सारिम की मुलाकात पागल से हुई थी। उस्मान ने ही इमाम को अपनी जमीन दोस्त जमात की इमामत पेश की थी, जिसे जमात के हर फर्द ने कबूल कर लिया था। ये लोग किसी न किसी के घर में मिल बैठते और लाहे अमल तैयार करते थे। अब इन 2 मुगविया लड़कियों का मसला सामने आ गया तो उस्मान सारिम ने उनकी रिहाई का इरादा कर लिया, जो दरअसल खुदकुशी का इरादा था। वो मोची के कहने के मुताबिक इमाम के घर चला गया। इमाम बेचैनी से अपनी ड्योढ़ी में टहल रहा था। उस्मान सारिम को देखकर रुक गया और पूछा, उस्मान, तुमने उस कैदी की ललकार सुनी थी? मालूम होता है वो लड़कियां उसकी बहनें थीं। मैं उसी ललकार पर लब्बैक कहने आया हूं मोहतरम इमाम। उस्मान सारिम ने कहा। बर्जीस आ रहा है और मेरे 7 दोस्त भी आ रहे हैं। तुम क्या करोगे? इमाम ने पूछा। तुम कर ही क्या सकोगे? मैं जानता हूं कि हमारी बेशुमार लड़कियां काफिरों के कब्जे में हैं, मगर उन 2 लड़कियों ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। उसने मुंह ऊपर करके गहरी आह भरी और कहा, या खुदा, मुझे सिर्फ एक रात के लिए जवान कर दे, या आज रात ही मेरी जान ले ले। अगर मैं जिंदा रहा तो तमाम उम्र इन लड़कियों की आवाज मुझे सुनाई देती रहेगी और मैं पागल हो जाऊंगा। हमें अपनी दानिश की रोशनी दिखाएं। उस्मान सारिम ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हम आपको एक रात से ज्यादा बेचैन नहीं रहने देंगे। उस्मान सारिम के 2 साथी अंदर आए। इमाम ने उन्हें बैठने को कहा और तीनों से मुखातिब होकर कहा, आज यूं मालूम होता है जैसे मेरी दानिश जवाब दे गई है। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गैरत को ललकारे तो जज्बे भड़क उठते हैं, जिन्हें मुतमईन करने के लिए जवान होना जरूरी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही। तुम जो कुछ करने का इरादा करो, संभल कर करना।
एक एक करके 7 जवान जमा हो गए और उनके फौरन बाद मौची आ गया। उसने बोरी उठा रखी थी जिसमें पुराने जूते और औजार थे। उसने बोरी फेंकी और कमर सीधी की। वो हंस पड़ा। वो जब सीधा खड़ा हुआ तो कोई कह नहीं सकता था कि ये वो मोची है जो दुनिया की गहमा गहमी से रिश्ता तोड़े हुए रास्ते में बैठा जूते मरम्मत करता रहता है। उस वक्त जब वो इमाम के घर में था और दरवाजा बंद हो चुका था, वो मोची नहीं बर्जीस था। अली बिन सुफियान के महकमा जासूसी के एक खुफिया शोबे का तजुर्बाकार और निहायत अक्लमंद जासूस। उसने इमाम से कहा, ये लड़के आज इन दोनों लड़कियों को सलीबियों की कैद से आजाद कराने पर तुले हुए हैं। इस काम में सिर्फ पकड़े जाने का या नाकामी का ही खतरा नहीं, बल्कि यकीनी मौत का खतरा है। हम ये खतरा कबूल करते हैं मोहतरम बर्जीस, एक नौजवान ने कहा। आप इस फन के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। अगर अकल की बात सुने तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, बर्जीस ने कहा। सलीबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। उनमें से बाज को उन्होंने बचपन में काफिलों और घरों से अगवा किया था और उन्हें अपनी तालीम और तरबियत देकर हमारे खिलाफ जासूसी और तुम्हारी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोग एक एक लड़की को तो आजाद नहीं करा सकते। अगर तुम सब मेरे फन से फायदा उठाना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 2 लड़कियों की खातिर तुम जैसे 8 जवान कुर्बान कर देना अक्लमंदी नहीं, बुर्दबारी और तहम्मुल जरूरी है। मैं तहम्मुल को किस तरह कबूल कर सकता हूं? उस्मान सारिम ने भड़क कर कहा। मेरी तरह? बर्जीस ने कहा। क्या मैं पेशे का मोची हूं? जब मैं मिस्र में होता हूं तो मेरी सवारी के लिए अरबी घोड़ा तैयार रहता है और मेरे घर में 2 मुलाजिम हैं, मगर यहां 3 महीनों से रास्ते में बैठा लोगों के गलीज जूते मरम्मत करता रहता हूं। मैं तुम्हें 2 लड़कियों की आजादी के लिए पूरे कर्क और उससे आगे के बहुत वसी इलाके को आजाद कराने के लिए जिंदा रखना चाहता हूं। बर्दाश्त करो, इंतजार करो। उस्मान सारिम और उसके 7 दोस्त बर्दाश्त की हदों से निकल चुके थे। उनकी बातों से पता चलता था कि उनमें इंतजार की भी हिम्मत नहीं रही। वो किसी की रहनुमाई के बगैर ही उस जगह पर हमला करने को तैयार थे जहां तवक्को थी कि लड़कियां होंगी। उन्होंने इमाम की भी बातें सुनने से इनकार कर दिया। आखिर बर्जीस ने उन्हें बताया कि उसके 2 जासूस उस जगह मामूली मुलाजिम हैं जहां सलीबी हुक्मरान रात को इकट्ठे होते और शराब पीते हैं। ये दोनों जासूस ईसाइयों के भेस में शोबक की फतह के बाद वहां से भागने वाले ईसाइयों के साथ आए थे। उन्हें यहां नौकरी मिल गई थी और वो कामयाब जासूसी कर रहे थे। तुम सब ने वो इमारत देखी है जहां वो सलीबी हुक्मरान जो हमारी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए बर्तानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से आए हुए हैं, वो रहते हैं। इस इमारत में एक बड़ा कमरा है जहां वो शाम के बाद इकट्ठे होते हैं, शराब पीते और नाचते हैं। उनकी तफरीह के लिए लड़कियां मौजूद होती हैं। वो आधी रात तक वहां उधम मचाते रहते हैं। तुमने देखा है कि वो जगह जरा बुलंदी पर है जहां से पूरा शहर नजर आता है। वहां फौज का पहरा भी होता है। इस इमारत तक पहुंचना मुमकिन नहीं। कोई आम आदमी बल्कि कोई खास शहरी भी उस इमारत के करीब नहीं जा सकता। मैं ये मालूम कर सकता हूं कि 2 लड़कियां कहां होंगी, मगर उन तक रसाई का तरीका सिर्फ ये है कि हमारी फौज बाहर से अभी हमला कर दे। इस सूरत में तमाम हुक्मरान और फौजी हुक्काम इस इमारत से चले जाएंगे और हमला रोकने में लग जाएंगे, मगर आज रात हमला नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सलाहुद्दीन अयूबी कब हमला करेंगे। जरूरत हमले की है, इमाम ने बर्जीस से वजाहत चाही। दूसरे लफ्जों में जरूरत यह है कि इस इमारत में जो लोग मौजूद हैं वो वहां से चले जाएं और लड़कियां वहीं रह जाएं। इस सूरत में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे इस इमारत में दाखिल होकर लड़कियों को उठा लाएं? जी हाँ, बर्जीस ने अपने तजर्बे की बिना पर खुद एतमादी से कहा। अगर शहर के अंदर कोई बड़ा ही शदीद और खतरनाक किस्म का हंगामा हो जाए, कहीं आग लग जाए और आग जंगी साजो सामान को लगे, तो शायद हुक्मरान और दीगर लोग वहां से निकलकर मौके वारदात पर चले जाएं। बर्जीस गहरी सोच में खो गया। उसने उस्मान सारिम और उसके साथियों को बारी बारी देखा और कुछ देर बाद कहा, हाँ मेरे मुजाहिदों, अगर एक जगह आग लगा सकते हो तो लड़कियों की रिहाई की सूरत पैदा हो सकती है। जल्दी बताओ मोहतरम। उस्मान सारिम ने बेसब्र होकर पूछा। कहां आग लगानी है? कहो तो सारे शहर को आग लगा दें। तुम सब ने वो जगह देखी है जहां सलीबियों की फौज के घोड़े बंधे होते हैं, बर्जीस ने कहा। वहां उस वक्त कमोबेश 600 घोड़े एक जगह बंधे हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर हैं। उनके करीब इतनी ही तादाद ऊंटों की बंधी हुई है। उनसे जरा ही परे घोड़ों के खुश्क घास के पहाड़ खड़े हैं। उनसे थोड़ा हटकर फौज के खैमों के ढेर पड़े हैं। वहां घोड़ा गाड़ियां भी खड़ी हैं और ऐसा सामान बेशुमार पड़ा है जिससे फौरन आग लग सकती है, मगर इसके इर्द गिर्द संतरी घूम फिर रहे होते हैं। वहां से रात के वक्त किसी को गुजरने की इजाजत नहीं। अगर तुम इस घास और खैमों के अंबार को आग लगा सको तो मैं यकीन से कहता हूं कि सलीबी हुक्मरान सारी दुनिया को भूलकर वहां पहुंच जाएंगे। घास, कपड़े और लकड़ी के शोले आसमान तक जाएंगे। सारे शहर पर खौफ तारी हो जाएगा। आग लगाने के साथ ही अगर तुम ज्यादा से ज्यादा घोड़ों को खोल दो तो वो डरकर ऐसा भागेंगे कि लोगों को कुचलते फिरेंगे। मगर सोचना यह है कि आग कौन लगाएगा, घोड़े कौन खोलेगा और आग लगाने के लिए वहां पहुंचा किस तरह जाएगा। फर्ज कर लो आग लग गई, एक नौजवान ने कहा।
اور وہ عمارت بھی خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں گا، برجیس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے، وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ مگر یہ بھی سوچ لو کہ لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا اور اس کے بعد کرک کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں۔ صلیبیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ برجیس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ صلیبیوں کو معلوم ہو سکے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی 2 کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ سنتری سے کسی اعلیٰ فوجی حاکم کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو بھیجنے کی اسی لیے سوچی تھی کہ عورت، خصوصاً نوجوان لڑکی، جو تاثر پیدا کر سکتی ہے وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا کہ کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ آور ہوں۔ برجیس اور امام نے متفقہ طور پر کہا کہ زیادہ نہ ہوں، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے اور کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں سے ملیں گی؟ عثمان صارم نے کہا کہ ایک تو اس کی بہن النور ہوگی، ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی، باقی 6 نوجوانوں میں کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے لیں گی۔ برجیس نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجیس باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا جھکا اسی طرح مری ہوئی چال چلا جا رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و غم کا بوجھ اس کے کندھوں پر پڑ گیا ہو۔ عثمان صارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان صارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں، تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں آپ کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان صارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، وہ ٹالنے کے لیے کوئی موزوں جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں خود کیوں نہیں تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا یہاں وجود رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا؟ عثمان صارم نے تحمل سے کہا، اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں۔
کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تین کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ النور کو تم تیغ زنی سکھا رہے ہو اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں، لیکن عثمان تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ وہ مجھے ناراض بھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے والی تھی۔ عثمان صارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطربیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ یہ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان صارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان صارم نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا۔ جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا، رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے ماں باپ اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا تھا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس ٹیم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے النور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرات رکھتی ہیں۔ النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کون سا راستہ جاتا ہے۔ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی باندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ جائیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور ان کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دے دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔
लड़कियों का रास्ता अलग था। उन्हें अंदाजन वक्त बता दिया गया था जब उन्हें आग लगानी थी। उस वक्त बर्जीस की जमात को हमले के मकाम पर होना चाहिए। ये बेहद नाजुक और खतरनाक मुहिम थी जिसमें वक्त की गलती और किसी की कोई बेएहतियाती सबको ऐसे कैद खाने में डाल सकती थी जो जहन्नम से कम नहीं था। सबसे ज्यादा खतरा लड़कियों का था क्योंकि वो लड़कियां थीं। तसव्वुर किया जा सकता था कि उनके पकड़े जाने की सूरत में उनका हश्र क्या होगा। अन्नूर ने कहा कि पकड़े जाने का खतरा हुआ तो लड़कियां अपने खंजरों से खुदकुशी कर लेंगी, वो कुफ्फार के हाथ जिंदा नहीं आएंगी। शहर पर खामोशी तारी होते होते सारा शहर खामोश हो गया। कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। सिर्फ एक जगह थी जहां रात के सुकूत का जर्रा भर असर नहीं था। ये वो इमारत थी जहां सलीबियों की मुत्तहिदा कमान का हेडक्वार्टर था। वहीं सलीबी हुक्मरान और आला कमांडरों की रिहाइश भी थी। ये लोग उस हॉल में एक एक करके आ चुके थे जहां वो हर रात शराब नोशी और रक्स की महफिल जमाया करते थे। उस रात का मौजू 2 नई मुसलमान लड़कियां और मालो असबाब था जो काफिले से लूटा गया था। किसी ने पूछा कि ये लड़कियां किसी और काम भी आ सकती हैं। उसका जवाब एक फौजी कमांडर ने यह दिया कि लड़कियां बालिग ज़हन की हैं, इसलिए उन्हें जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक की उम्र 16-17 साल है और दूसरी की 22-23 साल। कुछ अरसा तफरी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बाद उन्हें अपने 2 फौजी अफसरों के हवाले कर देना, एक आला कमांडर ने कहा। वो उनके साथ शादी कर लेंगे। ये लड़कियां उनके हंसी मजाक और गलीज बातों का मौजू बनी रहीं और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते रहे। उस वक्त लड़कियां 2 अलग अलग कमरों में थीं। वो रो रो कर बेहाल हो रही थीं। दोनों के साथ एक एक खादिमा थी। ये उधेड़ उम्र औरतें बड़ी खरांट और इस फन की माहिर थीं। वो लड़कियों को नहला चुकी थीं और उन्हें रात का लिबास पहना रही थीं। लड़कियों ने कुछ भी नहीं खाया था। उनके आगे ऐसे ऐसे खाने रखे गए थे जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। दोनों को एक दूसरे के मुतालिक मालूम नहीं था कि कहाँ है और उसके साथ क्या बीत रही है। दोनों औरतें उन्हें बड़े ही हसीन सब्ज बाग दिखा रही थीं। एक को बताया जा रहा था कि उसे फ्रांस के बादशाह ने पसंद किया है जो उसे जरो जवाहरात से लाद देगा। दूसरी को जर्मन के बादशाह की मलिका बनने के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। उसके साथ ही उन्हें बड़े प्यार से धमकियां भी दी जा रही थी कि उन्होंने अगर बादशाहों को नाराज किया तो वो उन्हें फौजी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। ये लड़कियां सहराई देहात की रहने वाली थीं। कोई ऐसी बुजदिल भी नहीं, लेकिन बेबस हो गई थीं। अपने तहफ्फुज में भी कुछ करने के काबिल नहीं रही थीं। उनके माँ बाप और बड़े भाई ने उनकी इस्मत की खातिर सलीबी इस्तबदाद के इलाके से हिजरत की थी, मगर सलीबियों के फंदे में आ गए। लड़कियां पकड़ी गईं, माँ बाप मारे गए और भाई कैद हो गया। खुदा के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो कैद से निकल भागने के भी काबिल नहीं थी। वो रोती थीं तो सिर्फ खुदा को याद करती और खुदा ही को मदद के लिए पुकारती थीं। अपनी इज्जत के अलावा अपने भाई आफाक के लिए वो बहुत परेशान थीं। उस वक्त आफाक बेगार कैंप में तड़प रहा था। वो जख्मी था और उसे पीटा भी बहुत गया था। पहले के कैदी शाम के वक्त रोजमर्रा की मशक्कत से आए थे। उन्होंने इन नए कैदियों को देखा, उनकी बिपता सुनी। उनमें से सिर्फ आफाक जख्मी था। किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। 3-4 कैदियों ने मरहम और कुछ देसी दवाइयां छुपा रखी हुई थी। रात को उन्होंने आफाक के जख्म साफ किए और मरहम भरकर ऊपर कपड़े बांध दिए। आफाक को अपने जख्मों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका ध्यान अपनी बहनों की तरफ था। कैदियों से वो पूछता था कि उसकी बहनें कहाँ होंगी और वो कैद से किस तरह भाग सकता है। कैदियों ने साफ अल्फाज में बता दिया था कि उसकी बहनें कहाँ होंगी और उनके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा। उसे बताया गया कि इस कैद खाने की कोई दीवार नहीं और उन्हें बेड़ियां भी नहीं डाली गईं, फिर भी वो यहां से भाग नहीं सकता क्योंकि संतरी घूम फिर रहे हैं और अगर वो यहां से निकल भी जाए तो जाएगा कहां? कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। उसकी सजा इतनी अजियतनाक मौत होगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। उसे बताया गया कि यहाँ कई कई सालों से कैद पड़े हैं जो करखी के रहने वाले हैं, लेकिन भागने की जुर्रत नहीं करते। वो जानते हैं कि वो पकड़े ना गए तो सलीबी उनके पूरे खानदान को कैद में डाल देंगे। इन तमाम मजबूरियों और खतरों के बावजूद आफाक फरार और बहनों को रिहा कराने की सोच रहा था। उसका जिस्म चलने के भी काबिल नहीं था। कैदी दिन भर के थके मांदे बेहोशी की नींद सो गए और आफाक जाग रहा था। लड़कियां पकड़ी ना गई हूं, उस्मान सारिम ने सरगोशी में कहा। खुदा को याद करो उस्मान, बर्जीस ने कहा। हम इस वक्त मौत के मुंह में हैं। दिल से तमाम खौफ निकाल दो और खुदा को दिल में बिठा लो। तुम्हें दूसरे लड़कों पर भरोसा है? पूरा भरोसा, उस्मान ने कहा। उनका फिक्र न करो, मुझे लड़कियों का फिक्र है। खुदा को याद करो, बर्जीस ने कहा। हम चोरी करने नहीं आए, अल्लाह मदद करेगा। उस वक्त उस्मान सारिम और बर्जीस घर में नहीं थे। वो उस इमारत से जिसमें मगविया लड़कियां रखी थीं इतनी दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे जहां से इमारत उन्हें अपने सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनके साथ साथी उनसे थोड़ी ही दूर बिखर कर उनके पीछे छुपे हुए थे।
برجیس نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے۔ عثمان صارم کو ان 4 لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھیں۔ ان میں اس کی اپنی بہن النور بھی تھی۔ اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی۔ توقع یہ تھی کہ اگر سکیم کامیاب رہی تو آگ کے شعلے اٹھیں گے، پھیلیں گے، اس عمارت سے تمام کمانڈر وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے، جو ایک قدرتی رد عمل تھا، کیونکہ فوجی سامان کو آگ لگنے کی صورت میں وہ اپنی محفل عیش و طرب میں مگن نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی ان نوجوانوں کو عمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا، مگر لڑکیوں کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ شاید سنتری نے انہیں روک کر واپس بھیج دیا ہو۔ لڑکیاں ابھی تک سنتری تک پہنچی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہاں سنتری تھا ہی نہیں۔ سنتری کا نہ ہونا خطرہ تھا، کیونکہ زندہ رہنے کی صورت میں وہ انہیں آگ لگاتے پکڑ سکتا تھا۔ لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ خشک گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ اندھیرے میں انہیں خیموں کے انبار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اکٹھی جا رہی تھیں۔ انہیں ایک جگہ ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشل کا شعلہ نظر آیا۔ وہ ادھر چلی گئیں۔ سنتری سامنے آ گیا۔ مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مشل اٹھا لی اور لڑکیوں کے قریب جا کر انہیں روکا۔ وہ لڑکیوں کا بھڑکیلا لباس اور سجدہ دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس نے سر پر گٹھڑی سی اٹھا رکھی تھی۔ سنتری نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئی ہیں، النور نے بڑی شوق ہنسی سے کہا۔ شاہ رینالڈ کا دعوت نامہ آیا تھا، ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے، یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ایک معمولی سے سنتری پر روب طاری کرنے کے لیے شاہ رینالڈ کا نام ہی کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی بادشاہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ رینالڈ نے ان لڑکیوں کو عیش و عشرت اور ناچ گانے کے لیے بلایا ہوگا۔ لڑکیوں کے لباس، عمریں اور ان کی شکل و صورت اور النور کے بات کرنے کا نڈر اور کھلنڈرا سا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اس کے اعلیٰ حکام کے مطلب کی لڑکیاں ہیں۔ اس نے انہیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے ہو گئی اور اتنی زور سے خنجر اس کی پیٹھ میں گھونپا کہ دل کو چیرتا آگے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشل گر پڑی۔ النور نے مشل پر دونوں پاؤں رکھ کر اس کا شعلہ بجھا دیا۔ باقی لڑکیوں نے بھی سنتری کے جسم میں اپنا اپنا خنجر داخل کر دیا۔ سنتری کی آواز بھی نہ نکلی۔ برجیس نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگے گی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹھڑی اتاری۔ اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا۔ اس نے گھاس کے ایک ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے اور تیسرے کو، اور ذرا سی دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگ گئی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ کپڑا تھا، اسے آگ لگانا مشکل نہ تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ لڑکیوں میں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 گاڑیوں پر آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی۔ اتنی دیر میں گھاس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں۔ ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خنجروں سے وہ لمبے لمبے رسے کاٹ دیے جن کے سرے زمین میں دبے ہوئے تھے، اور ہر رسے کے ساتھ 40 سے 50 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں نے چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ وہ بدک کر اور شعلوں کے ڈر سے ہیبت ناک آواز سے ہنہنانے لگے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ جو گھوڑے کھل نہ سکے انہوں نے ادم بپا کر دیا۔ معلوم نہیں کتنے گھوڑے کھل کر ادھر ادھر دوڑنے اور ہنہنانے لگے۔ اونٹ کھلے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کے نرغے میں آ گئیں۔ دوسری طرف شعلے تھے جن کی تپش دور سے بھی جسموں کو جلاتی تھی، اور جانوروں کے اس قدر زیادہ شور و غل اور دھماکوں جیسے ٹاپوں سے فوج بیدار ہو گئی۔ مغویہ لڑکوں کو دلہنیں بنا دیا گیا تھا۔ دونوں کے کمروں میں بیک وقت ایک ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ صلیبیوں کے جنگجو حکمران تھے۔ وہ شراب میں بدمست تھے۔ خادمائیں باہر نکل گئیں۔ لڑکیاں کمروں میں بھاگ دوڑ کر پناہیں ڈھونڈنے لگیں۔ ان کی عصمت کا پاسبان خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک لڑکی 2 زانوں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر اور رو کر خدا کو مدد کے لیے پکارا۔ صلیبی نے قہقہا لگایا اور اس کی طرف بڑھا۔ باہر اسے شور و غل سنائی دیا۔ یہ غیر معمولی شور تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے پورے شہر کو آگ لگ گئی ہو۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی خوفزدگی کا یہ عالم کہ گھوڑے اس بلندی پر بھی چڑھائے جس پر یہ عمارت تھی، اس کا نشہ فوراً اتر گیا۔ دوسرا بھی باہر نکل آیا اور 2-3 آدمی دوڑتے آئے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ گھاس، خیموں اور گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے جانوروں نے کئی آدمیوں کو کچل دیا ہے۔ اگر آگ شہر کو لگتی تو یہ حکام پرواہ نہ کرتے۔ وہاں تو فوج کا سامان جل رہا تھا اور فوج کے سینکڑوں جانور کھل گئے تھے۔ ذرا سی دیر میں تمام حکمران اور کمانڈر اور وہاں جو کوئی بھی تھا دوڑتے نکل گئے۔
وہ اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد جو مسلح پہرا تھا وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ باڈی گارڈز بھی اپنے حکام کے پیچھے دوڑتے گئے۔ برجیس نے بلند آواز سے پکارا، تم بھی چلو، اور وہ عمارت کی طرف اٹھ دوڑا۔ اس کے 8 جوان بھی دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ عمارت کے برآمدوں میں جا کر انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو وہاں عیسائیوں کے بھیس میں ملازم تھے۔ ان میں سے ایک مل گیا۔ اس نے برجیس کو پہچان لیا۔ برجیس نے اس سے پوچھا کہ آج جو لڑکیاں یہاں لائی گئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کمرے دکھا دیے اور خود بھی ساتھ ہو لیا۔ وہاں اب سہولت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی ذمہ دار آدمی موجود نہیں تھا۔ پیچھے نوکر چاکر رہ گئے تھے جو آگے جا کر بلندی سے آگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ برجیس کی اسکیم پوری طرح کامیاب تھی۔ وہ ملازم کی رہنمائی میں ان کمروں میں جانے لگے جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہاں برآمدوں میں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان میں بعض نیم برہنہ تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آج جو لڑکیاں آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ آخر ایک کمرے میں گئے تو ایک لڑکی مل گئی۔ وہ کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ عثمان سارم اور اس کے بعض ساتھیوں نے اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب ان دونوں کو لٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقاب پوش تھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری۔ برجیس نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور اسے رہا کرانے آئے ہیں، مگر وہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی۔ اس کا رد عمل بھی یہی تھا، اسے بھی زبردستی اٹھایا گیا۔ دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے سے صلیبیوں کے پاس تھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ مغویہ بہنیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ انہیں برجیس نے غصے سے کہا کہ وہ سب مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان گھرانوں میں لے جا کر چھپائیں گے۔ بڑی ہی مشکل سے انہیں خاموش کیا گیا اور جانبازوں کی یہ جماعت وہاں سے نکل گئی۔ آگ کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے تھے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں پر اور میدانوں میں ان جانوروں نے اس قدر دہشت پھیلا دی تھی کہ لوگ دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اس سے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور شہر کو آگ لگا رہی ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اور اعلی حکام آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقب لگا کر اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کو قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دیا اور اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جانباز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ ہے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور رکنے کے لیے صلیبیوں نے رات ہی کو فوج باہر بھیج دی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقبی دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی نہ روک سکا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا، مگر پانی کی قلت تھی۔ نہ کوئی تالاب تھا، نہ کوئی ندی۔ شہر میں تھوڑے سے کنویں تھے لیکن پانی لانے والا کوئی نہ تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پالیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا، صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے، میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا۔
ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں، تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ موقع محل دے کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ سلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو سلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنووں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے، قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ ایک دو چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڑبڑ ہو رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ دوڑتا چلا آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے، سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے۔ بعض کچلے بھی گئے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو وہ پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔